السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے تسبیح۔ قرآن پاک سے منتخب شدہ مختلف آیات جو تسبیح سے متعلق ہیں وہ اکٹھی کر کے ایک ہی جگہ آپ کے لیے میں نے یکجا کر دی ہیں تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو اور آپ کے وقت کی بچت ہو، تو لہٰذا یہ چند آیات پیش خدمت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ تسبیح کیسے کرنی چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے جو تسبیح سے متعلق مختلف لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ نیکی کے کام میں حصہ لینے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسروں تک بھی یہ پہنچے۔ آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کچھ آیات۔ تو ناظرین، آپ نے یہ آیات ملاحظہ کی تو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کی کس طرح سے تاکید فرمائی ہے کہ اٹھے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کی تسبیح کرو۔ اللہ کو یاد کیے بنا انسان کی نجات ممکن نہیں۔ یاد اس کو کیا جاتا ہے جس سے محبت ہو، کسی سے کوئی کام پڑ جائے تو اسے بھی یاد کیا جاتا ہے، کسی کام یا مشکل کے لیے بھی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب کسی کو یاد کرنا ہو تو بندہ بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا اس کا ذکر ہے، نماز ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے اور تسبیح بھی ذکر ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ تسبیح گن کر یا حساب سے نہیں کرنی چاہیے۔ گن کر تسبیح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، کلمہ طیبہ، استغفار، ان سب کو گنتی کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بلا حساب بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر کچھ لوگ انگلیوں پر تسبیح کو ترجیح دیتے ہیں، مگر اگر کسی کو کسی آیت یا دعا کو روزانہ 500 بار، 1000 بار پڑھنا ہو تو انگلیوں پر حساب ممکن نہیں رہتا، لہٰذا تسبیح کی ضرورت محسوس ہوتی ہی ہے۔ ہاں، مگر نماز کے بعد سنت تسبیح کو انگلیوں پر پڑھنا ترک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تسبیح کسی کے ہاتھ میں نظر آ جائے، خاص کر کسی نوجوان کے، تو لوگ حیرت اور شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ جب زیادہ تعداد میں کسی کو تسبیح کرنی ہو تو وہ کیسے چھپا کے رکھ سکتا ہے؟ نیتوں کا حساب ہمیں اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ خالصتاً بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جب اللہ گن کر نہیں دیتا تو پھر ہم کیوں گن کر اسے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ تو گن کر بھی دیتا ہے اور بلا حساب بھی۔ قرآن پاک میں ایک آیت کئی بار دہرائی گئی ہے، ذرا ہم اس پر اگر غور کریں کہ اللہ جسے چاہے بلا حساب رزق دیتا ہے اور جسے چاہے نپا تلا دیتا ہے۔ ذرا غور تو کریں اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بلا حساب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا عطا کرتا ہے۔ تو اللہ گن کر بھی دیتا ہے اور بلا حساب بھی۔ رزق مقرر ہے، وقت مقرر ہے، دولت، زندگی، بہن بھائی، اولاد سب گنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بارش کے قطرے تک گنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس بحث کو چھوڑ کر سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو گن کر بھی یاد کرنا ہوتا ہے اور بغیر گنے بھی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بے اندازہ یاد کرنا ذکر ہے اور حساب سے یاد کرنا تسبیح۔ دونوں کا حکم ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ تسبیح کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام، آیات، دعائیں تعداد مقرر ہونے کی وجہ سے انسان روزانہ پڑھنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، روٹین بن جاتی ہے جس کی وجہ سے پابندی ہو جاتی ہے۔
ایک عادت سی پیدا ہو جاتی ہے، معمول بن جاتا ہے، جس سے برکات اور فیض کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ تسبیحات بہت سی ہوتی ہیں اور ذکر ایک۔ اللہ کو بھی وہ عمل پسند ہے جو مستقل ہو، بے شک کم ہو۔ اللہ کو ویسے یاد کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں مجھے یاد کرو۔ پھر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں بندہ یا بندی تسبیح کے دوران باتیں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں۔ جب تسبیح بہت کرنی ہو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے سارا دن مختلف تسبیحات کرنی ہو تو کیا وہ دنیا چھوڑ کر تنہا بیٹھ جائے یا کہیں چھپ کر بیٹھ جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تسبیح کے بہت سے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، مثلا رزق کا حصول، مشکل مصیبت، بیماری سے نجات، دشمن سے حفاظت، بلاؤں سے حفاظت، جادو اور نظر سے حفاظت وغیرہ۔ لیکن کچھ تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بغیر کسی لالچ اور مقصد کے اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، مگر اگر نہیں ہے تو بھی پابندی نہیں ہے۔ تسبیح کی ہر حال میں اجازت ہے اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ خالق نے ہمیں ہر حالت میں اپنا نام لینے اور خود کو یاد کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور سب سے بڑی عبادت یعنی ذکر کو پروٹوکول سے آزاد کر دیا۔ اللہ کے سارے ناموں کی تسبیح کرنی چاہیے، کلمہ طیبہ کی، آیت کریمہ کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی، ربنا آتنا، استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی چھوٹی سی صورت مثلا سورہ اخلاص، سورہ کوثر وغیرہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ قرآن پاک سے کوئی منتخب شدہ آیت بھی تسبیح کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے۔ تسبیح کے اول و آخر درود شریف لازمی ہے، ورنہ تسبیح ادھوری رہتی ہے۔ ایک تسبیح کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ جتنی بار بھی پڑھنا چاہیں، لیکن تین ہو تو کثرت شمار ہو جاتی ہے، کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تسبیح دراصل اس وقت تسبیح کہلائے گی جب انسان ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی جاری رکھے اور قول و کردار پر بھی توجہ دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا ذکر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔